أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وصف ہو کیسے بیاں پاک خدیجہ تیرا وصف ہو کیسے بیاں پاک خدیجہ تیرا نسل سرکار دو عالم ہے اجالا تیرا وصف ہو کیسے بیاں پاک خدیجہ تیرا نسل سرکار دو عالم ہے اجالا تیرا دل ہوا حب محمد کی ضیا سے روشن دل ہوا حب محمد کی ضیا سے روشن جب بھی آیا ہے زباں پہ کبھی چرچا تیرا وصف ہو کیسے بیاں پاک خدیجہ تیرا عائشہ زینب و حفصہ کو بھی رشک آتا ہے عائشہ زینب و حفصہ کو بھی رشک آتا ہے ذکر کرتے ہیں محبت سے جو آقا تیرا عائشہ زینب و حفصہ کو بھی رشک آتا ہے ذکر کرتے ہیں محبت سے جو آقا تیرا وصف ہو کیسے بیاں پاک خدیجہ تیرا تیری توقیر کہ رب تجھ پہ سلامی بھیجے تیری توقیر کہ رب تجھ پہ سلامی بھیجے کتنا راضی ہے تیری ذات سے اللہ تیرا کتنا راضی ہے تیری ذات سے اللہ تیرا کون بھولے گا تیری سید عالم سے وفا کون بھولے گا تیری سید عالم سے وفا تیرا وہ پیار وہ خدمت وہ سہارا تیرا تیرا وہ پیار وہ خدمت وہ سہارا تیرا وصف ہو کیسے بیاں پاک خدیجہ تیرا تیرے کردار مقدس کی گواہ ہے غار حرا تیرے کردار مقدس کی گواہ ہے غار حرا جبل نور آج بھی پڑھتا ہے قصیدہ تیرا جبل نور آج بھی پڑھتا ہے قصیدہ تیرا وصف ہو کیسے بیاں پاک خدیجہ تیرا نسل سرکار دو عالم ہے اجالا تیرا
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پہلا عشرہ اور آج رمضان شریف کی 9 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بندوں کی بخشش کے لیے جاری فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کو عام مہینوں کا غسل سمجھیں۔ جس طرح بندہ عام دنوں میں میلا کچیلا رہے، جمعہ کے دن غسل کر دے تو میل کچیل چلی جاتی ہے، عام دنوں میں اللہ نہ کرے اللہ کی نافرمانیاں انسان سے ہوں، عام دنوں میں انسان سے گناہ ہوتے ہیں، تو رمضان المبارک کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارے تو پھر یوں سمجھیں وہ گناہ جو انسان سے ہوئے اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی برکتوں سے وہ گناہ پھر ختم کر دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کو عام مہینوں کا غسل سمجھیں۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لوگو اگر رمضان المبارک میں دن کا روزہ اور رات کی تراویح، دن کا روزہ اور رات کی تراویح کر لی تو یاد رکھنا پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین کرم کرتا ہے، یہ روزہ اور تراویح اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظات نکلے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ جس نے بھی رمضان المبارک میں دن کا روزہ رکھا اور رات کا قیام کیا تو یہ روزہ رکھنا اور رات کا قیام کرنا یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آج رمضان شریف کی 9 تاریخ ہے۔ 10 رمضان المبارک حضرت ام المومنین سارے مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات مبارک ہے۔ اور آج کے اس مختصر سے ٹائم میں، آج کی نشست میں ہم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی شان، آپ کی عظمت، آپ رضی اللہ عنہا کے کا قصیدہ وہ اس مختصر سی نشست میں انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق بات کہنے کی، آپ کو سمجھنے کی اور سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ وہ ہیں جنہوں نے اس دھرتی پہ سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئی ہیں۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ کائنات میں سب سے پہلا فرد کون ہے جس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا، تو ہم یہ کہیں گے کہ کائنات میں پہلا فرد جس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ذات گرامی ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، لیکن انہوں نے بھی کلمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بعد پڑھا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، لیکن انہوں نے بھی کلمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بعد میں پڑھا ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، لیکن انہوں نے بھی کلمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد پڑھا ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہیں، وہ ذات ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی۔ اور حاضرین محترم، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ وہ اسلام کی محسنہ ہیں کہ کائنات ساری کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے سکون ملتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کے سکون ملا۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام عاشقاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا قصیدہ بیان کرتے ہوئے، آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے، آپ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، کہف امن و امان کیا مراد؟ کہ وہ جو اصحاب کہف تھے نا، ان کو اس غار کے اندر جا کے سکون ملا تھا۔ سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں اصحاب کہف کو اس غار کے اندر جا کے سکون ملا، اسی طرح ہماری پہلی ماں کے پاس جا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا۔ حاضرین محترم، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی یاد منانا اس لیے ضروری تھا ہی کہ وہ ہماری ماں ہیں، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسلام کی بہت بڑی محسنہ ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی یاد منانا، آپ کے دن کو یاد رکھنا، آپ کی شانوں کے تذکرے کرنا، آپ کے مقام کو بیان کرنا، وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری ماں ہیں، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسلام کی بہت بڑی محسنہ ہے۔ اور اگلی بات سنیں، آپ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرنا اور آپ رضی اللہ عنہا کے ذکر کو سننا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا ذکر کرنے سے اور آپ کا ذکر سننے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا کرتا ہے۔ آپ کا ذکر کرنے سے اور آپ کا ذکر سننے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ملا کرتا ہے۔ اور حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح اللہ رب العالمین نے بے مثل و بے مثال بنایا، جس طرح اللہ رب العالمین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ شانیں اور بے پناہ مقام عطا کیے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یارانہ بھی بے مثال دیا ہے، گھرانہ بھی بے مثال دیا ہے۔ یارانہ بھی بے مثال دیا ہے، گھرانہ بھی بے مثال دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، کائنات کی کوئی عورت بھی آپ جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ کائنات کی کوئی عورت بھی
بڑی سے بڑی اللہ کی ولیہ ہو، بڑی سے بڑی متقیہ ہو، بڑی سے بڑی راتوں کو قیام کرنے والی ہو، دن کو روزے رکھنے والی ہو، بڑی سے بڑی خاتون، بڑی سے بڑی اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، ریاضتیں کرنے والی ہو، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے قدموں کے ساتھ جو دھول لگی ہوئی ہے نا، وہ اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کا نام نامی، اسم گرامی خدیجہ ہے، خدیجہ، اور کچھ لوگ اس کو خدیجہ بھی پڑھتے ہیں خے کے اوپر پیش لگا کے۔ خدیجہ یہ آپ کا نام ہے، اور آپ کے بے شمار القاب ہیں۔ ایک آپ کا لقب ہے الکبریٰ، الکبریٰ، بڑی عزتوں والی، بڑی عزتوں والی، اور یہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ لقب ہے کہ یہ سمجھیں کہ آپ کے نام کا حصہ بن چکا ہے، آپ کے نام کا حصہ بن چکا ہے۔ آج آپ رضی اللہ عنہا کا نام، بلکہ آج نہیں، اس وقت سے لے کے قیامت تک آپ رضی اللہ عنہ کا نام جو لکھا جاتا ہے اور زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ پڑھا جاتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ، یہ الکبریٰ اس کا معنی ہے بڑی عزتوں والی، تو آپ کا ایک لقب ہے الکبریٰ، اور آپ رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے سیدۃ قریش، سیدۃ قریش یعنی قریش کی سردار، اور بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیں کہ سیدۃ نساء قریش، قریش کی عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء قریش، قریش کی عورتوں کی سردار، اور آپ کی کنیت ہے ام القاسم، ام القاسم، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے ہوئے ہیں۔ ام القاسم، یہ آپ رضی اللہ عنہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے ابو القاسم، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے والد محترم، اور ام القاسم حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، ان کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا یہ لقب ہے ام القاسم، قاسم رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ آپ کے والد کا نام ہے خویلد، خویلد، اور آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت زائدہ، اور آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا تعلق خاندان قریش کی شاخ بنو اسد بن عبد العزیٰ سے ہے۔ آپ کا جو تعلق ہے وہ قریش کے خاندان بنو اسد بن عبد العزیٰ سے ہے۔ جناب قصی پہ جا کے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، اور حاضرین محترم، خاندانی شرافت یہ آپ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، خاندانی شرافت یہ آپ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے آپ رضی اللہ عنہ کو پکارا جاتا تھا۔ کیا معنی؟ پاک، طاہرہ کا معنی ہوتا ہے پاک،
یا پاکیزہ کردار والی۔ انشاءاللہ میں بالکل آخر میں جا کے یہ اس بات کو آپ کے سامنے اور اچھی طرح سے کھولوں گا، لیکن ابھی صرف تعارف کروا رہا ہوں کہ آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی اسی لقب سے پکارا جاتا تھا، طاہرہ، یعنی پاکیزہ کردار والی۔ آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر تھے، اور لڑکپن میں، بچپن میں یا بچپن کا زمانہ گزار کے ایک مرتبہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیت اللہ شریف کے گرد، جو اس وقت مکے کی خواتین تھیں، ان کے ساتھ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کر رہی تھیں کہ دوران طواف ایک یہودی عالم کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس یہودی عالم نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ اے عورتوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تم میں آؤں اور آ کے میں کوئی تمہارے ساتھ گفتگو کروں، لیکن میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اس میں ایک بات یہ میں نے پڑھی ہے کہ مکے کی اس دھرتی پہ، میرا جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ میرا علم بتا رہا ہے کہ مکے کی اس دھرتی میں، تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک نبی آئے گا جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہوگا، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ وہ آئیں گے سب سے آخر میں، وہ آئیں گے سب سے آخر میں، لیکن وہ سارے نبیوں کے سردار ہوں گے۔ اور کہا تم جو عورتیں یہاں پہ کھڑی ہو، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، تم میں سے جو بی بی ان کی زوجہ بنے گی اس کو میرا سلام ہو۔ کہا اس کو میرا، ایک نہیں کہا اس کو میرے 7 سلام ہو۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش اللہ رب العالمین مجھ پہ کرم نوازی کرے اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں اللہ عطا کر دے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اللہ عطا کر دے۔ آپ کی شادی کی عمر آ گئی، گھر والوں نے آپ کی شادی کی ابو حالہ مالک بن زرارہ تمیمی کے ساتھ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 2 شادیاں ہوئی ہیں، 2 شادیاں ہوئی ہیں۔ آپ کی پہلی شادی ہوئی ابو حالہ کے ساتھ، اللہ نے اس میں سے آپ کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام ہے حالہ اور دوسرے کا نام ہے ہند۔ ایک کا نام ہے حالہ اور دوسرے کا نام ہے ہند۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک احادیث میں بیان کیا جاتا ہے، آپ علماء سے سنتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق، تو یہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے نا، یہ حضرت حالہ رضی اللہ عنہ کی ذات سے ملتی ہے، اور یہ حضرت حالہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی میں سے ہیں۔ 2 بیٹے اللہ رب العالمین نے عطا کیے، اور یہ دونوں صحابی ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ کی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ وہ روایت کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی، پہلے شوہر وفات پا گئے، آپ کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی عتیق بن عائز کے ساتھ ہوئی، عتیق بن عائز کے ساتھ ہوئی۔ اس میں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی، اس میں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی۔ حاضرین محترم، پہلی شادی میں سے اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، دوسری شادی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک بیٹی عطا کی۔
دوسرے شوہر کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ کے والد تجارت کیا کرتے تھے، تاجر تھے، اور آپ نے پھر اپنے والد صاحب کی تجارت کو سنبھالا۔ ادھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، آپ بڑے ہو گئے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں خدیجہ نامی جو خاتون ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، ان کا ایک قافلہ سال میں 2 مرتبہ جایا کرتا ہے، ایک مرتبہ یمن کی طرف اور ایک مرتبہ ملک شام کی طرف۔ اس مرتبہ قافلے نے ملک شام کی طرف جانا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس قافلے کے ساتھ روانہ کر دوں، میں آپ کو اس قافلے کے ساتھ روانہ کر دوں۔ حاضرین محترم، ادھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا رات کو سوتی ہیں اور رات کو خواب میں دیکھتی ہیں۔ آپ نے بڑا عجیب خواب دیکھا۔ حاضرین محترم، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جدوں رات نو ستیاں تے رات نو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے خواب دی اندر ویکھیا اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کیتی ہے، سورج جڑا ہے میرے گھر دی اندر آ گیا ہے اور اس دی وجہ دے نال میرا گھر بھی روشن ہو گیا ہے، آس پاس دا محلہ آس پاس دا علاقہ بھی روشن ہو گیا ہے۔ حاضرین محترم، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل دے کول جاندیاں نے، اے جڑے نے اپنے وقت دے بہت بڑے عالم نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دے چچا زاد بھائی نے ورقہ بن نوفل دے کول جا کے آپ رضی اللہ عنہ کہن لگیاں ہے میرے بھرا، میں رات نو خواب دی اندر ویکھیا ہے، بڑا عجیب معاملہ ویکھیا ہے، آسمان تو چن آیا ہے، سورج آیا ہے، اس سورج نے میرے گھر دے اندر آ کے لین تو بعد میرے گھر نو بھی روشن کر دیتا ہے، میرے محلے نو بھی روشن کر دیتا ہے، پورے علاقے نو میں ویکھیا ہے، وہ پورے دا پورا علاقہ روشن ہو گیا ہے، میں بڑی پریشان ہو گئی ہاں، میں نو دستے سے اس دی تعبیر کی ہے۔ ورقہ بن نوفل کہن لگے، اے میری بہن پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اے تینوں جڑی اللہ نے خواب وکھائی اے بڑی چنگی خواب ہے، اے خواب پہ دس دیئے تو تیسری واری دلہن بنیں گی، تو تیسری واری دلہن بنیں گے، لیکن ہن اس واری تو کسی عام بندے دی زوجہ نہیں بنیں گے، ہن تو نبیاں دے سردار دی دلہن بنیں گی، ہن تو نبیاں دے سردار دے دلہن بنیں گے۔ حاضرین محترم، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پوچھن لگیاں، اے ورقہ بن نوفل ذرا مینوں اے تے دس جڑا میرا دلہا ہون گے وہ کتھے دے رہن والے ہون گے؟ ورقہ بن نوفل نے دسیا، قال من مکہ، وہ مکہ مکرمہ دے رہن والے ہون گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پھر پوچھن لگیاں انہاں دا خاندان کیڑا ہوے گا؟ ورقہ بن نوفل نے دسیا، قال من قریش، انہاں دا خاندان قریش دا خاندان ہوئے گا۔ پھر حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پوچھن لگیاں اس خاندان دی شاخ کیڑی ہوئے گی؟ ورقہ بن نوفل کہن لگے، قال من ہاشم، او بنو ہاشم وچوں ہون گے۔ حاضرین محترم، انی گل کہہ کے ورقہ بن نوفل خاموش ہوئے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کہن لگیاں، اے میرا بھرا ذرا کرم نوازی کر، آخری گل پوچھنا چاندیاں دس دے انہاں دا نام کی ہوئے گا؟ ورقہ بن نوفل نے دسیا انہاں دا نام ہوئے گا محمد، انہاں دا نام کی ہوئے گا؟
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھروں جناب ابو طالب نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایک گل بات کیتی، بیٹا مکہ مکرمہ دے اندر اتنی بڑی خاتون نے جنہ دا نام خدیجہ وے، انہاں دا مال تجارت دا مال لوگ لے کے جاندے نے، اگر تسی آکھو انہاں نال گل بات کر لئیے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شرافت دے ڈنکے اس وقت پورے عرب دے اندر بج رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ صادق آکھنے آئے، امین آکھنے آئے، اور یہ شہرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا نال گل کر رہے ہیں نا جناب ابو طالب نال، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل کی تھی، کیا ہے میرے چاچا، میں جا کے خدیجہ نال گل کوئی نہیں کرنی، میں جا کے مال دے بارے اس بارے میں گل نہیں کرنی کہ میں نو تسی اپنے مال نال بھیجو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دا ایک غلام سی، وہ ساری گفتگو پہ سننا یا اس غلام نے جا کے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دے نال ساری گل کی تھی، کیا کہ اس طرح دونوں چچا بھتیجا آپس وچ گفتگو کر رہے سن، تے میں یہ گل سنی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بہت بڑے صادق بھی نے تے امین بھی نے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ نو اللہ رب العالمین نے بے پناہ مال عطا کیتا ہویا سی، اور میں تو دسیا کہ مکے دی رانی آپ نو کیا جاندہ سی، ملیکۃ العرب آپ نو آکھیا جاندہ سی، پورے عرب دی رانی آپ رضی اللہ عنہ نو کیا جاندہ سی۔ اور تسی اندازہ اس گل تو کرو کہ جس سال مکہ مکرمہ دے اندر تاجر گئے سن تجارت دی غرض دے نال، ہر تاجر نو نقصان ہویا سی۔ ایک سال اے ہو جا آیا سی کہ ہر تاجر دے مال نو نقصان ہویا سی، بے پناہ نقصان ہویا سی، لیکن ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نو اس سال بھی اللہ رب العالمین نے 11 گنا نفع عطا کیتا سی۔ 11 گنا نفع اللہ رب العالمین نے اس سال بھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نو عطا کیتا سی۔ اور حاضرین محترم، آپ خود جا کے کسی نال ڈیل نہیں کر دیا، یار کئی جی تاجرہ خاتون نے کہ کسی نال خود جا کے ملنا بھی نہیں، کسی نال جا کے خود گل بات بھی نہیں کرنی۔ آپ رضی اللہ عنہ کردیاں کی سن کہ آپ نے اپنا ایک غلام رکھیا ہویا سی، وہ لوگاں دے نال جا کے گل کر دے سن، یا آپ دی ایک کنیز سن، وہ لوگاں دے نال جا کے ساری گل بات کردیاں ہوندی سن۔ گل بات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کہ تسی ساڑا اس سال سامان لے کے جاؤ، تے جڑا تسی ساڑے نال طے کرو گے، جو تسی آکھو گے اسی دین واسطے تیار ہاں۔ لوگ ڈیلے کرنے نا کہ بھائی اے ہی اسی تساں نفع دے ساں، انہاں نے ڈیلے کیتی کہ تسی جو آکھو اسی کرنا واسطے تیار ہاں، ساڑا سامان تسی لے کے جاؤ۔ گل بات ہو گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی دا اظہار کر دیتا، تے قافلے جانا ملک شام والے پاسے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دا ایک غلام سی جس دا نام سی میسرہ، کہ نام سی میسرہ۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے اس غلام میسرہ نو نال بھیجیا، تے نال بھیجن تو پہلے میسرہ نال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے 3 گلاں کیتیاں۔ کتنیاں گلاں کیتیاں؟ 3۔ ایک نکی جی گل سن کے یار جڑے نکے 2 بیٹھے پہ انہاں ایک ہی کول بٹھا چھوڑو تے دوے کول بٹھا چھوڑو، انہاں شروع تو ہی نہیں انج اشارہ نہیں کرو نا، انہاں ایک بابے کول ایک بابا بھاگ نو تے ایک ہی دوسرا بابا بھاگ نو، کوئی بھی بس ہاں یہ دعا ایتھے بیٹھا رہے۔
ترے گلاں کیتیاں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے. کیا اے میسرہ تو سارے رستے دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھنا میں جتنے معاملات او طے کرنگے جو گل بات کرنگے او تو ساریاں گلاں نوٹ کرنیاں نے. پہلی گل. دوسری گل آپ نے آکھیا کہ تو میرا بھی غلام ہے نا تے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی غلام بن کے رہنا میں, غلام بن کے رہنا میں. اور تیسری گل یہ کیتی کہ جیڑی گل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دین تو اس تو اگے کوئی اور گل نہیں کرنی, تو آکھ دینا اسی طرح کر لو. بس اے ترے گلاں تو کرنیاں نے. ایک جو عمل کرن جس نال جو گل بات کرن انہاں دا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس سارے دا سارا تو نوٹ کرنا میں تے واپس آ کے مینوں سارے دی ساریاں گلاں دسنیاں نے. تے دوسرا تو یہ کرنا میں کہ میرا بھی غلام ہے انہاں دا بھی غلام بن کے رہنا میں. تے تیسرا انہاں تو اگے ود کے کوئی گل نہیں کرنی, جو ایک گل کر چھوڑن تو آپ چھوڑنا جی بالکل اسی طرح میں. قافلہ روانہ ہو گیا, قافلہ روانہ ہو گیا. حاضرین محترم جدوں قافلہ روانہ ہویا جناب میسرہ رضی اللہ عنہ کہندے نے لوگوں پھر حال کی سی, میں ہجے چند منزلہ چلیا, کچھ منزلہ ہی چلیا سی, ایک یا دو منزلہ قافلہ چلیا. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کردار تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق تو اتنا متاثر ہویا کہ میں اپنی زبان نہ لے آکھیا اے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ایتی تساں نے نصیحت کیتی سی انہاں دا غلام بن کے رہنا میں تے صرف اس منزل دے اندر ہی نہیں اس سفر دے اندر ہی نہیں ایتے اتنے اعلیٰ اخلاق آلے نے جڑا انہاں دے نال ایک واری چل دائے او ہمیشہ ہمیشہ آستے انہاں دا غلام بن جاندائے. حاضرین محترم قافلے نے چلنا شروع کیتا ملک شام والے پاسے. قافلہ چل دیاں ملک شام دے دروازے دے قریب پہنچیا. حاضرین محترم جدوں قافلہ چل دیاں ملک شام دے دروازے دے قریب پہنچیا تے حاضرین محترم ملک شام دا جڑا دروازہ ہے اس دروازے دے قریب ایک بہت بڑا چرچ ہے, عبادت خانہ ہے. اس عبادت خانے دی چھت دے اتے نستورہ نامی راہب کھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گویا اس طرح لگ رہا ہے جس طرح تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وہ انتظار کر رہا گوے. اور حاضرین محترم ان نستورہ کون سی؟ اے بحیرہ نامی ایک راہب ہو کے گزریا سی. بحیرہ دا جیڑا سی اے جانشین سی. حاضرین محترم بحیرہ راہب کون سی؟ جدوں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال دی عمر وچ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب دے نال ملک شام والے پاسے گئے سی. حاضرین محترم بحیرہ نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا سی تے ویکھ کے کیا سی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں دی عمر مبارک 12 سال ہے, میں انہاں نو آندیاں ہویاں ویکھیا تے میں اپنے چشمان نال ویکھیا وے وٹے بھی محمد تے درود پڑھ رہے نے, درخت بھی محمد تے درود پڑھ رہے نے. لوگوں اے محمد عام بچہ نہیں ہے, اے اللہ دا آخری رسول ہوئے گا. حاضرین محترم ان نستورہ اسی بحیرہ دا جانشین ہے اور بحیرہ دی وفات ہو چکی ہے. حاضرین محترم نستورہ راہب اپنے جڑا چرچ ہے اس دی چھت دی اتے کھڑا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیاں اس چرچ دے قریب آئے. اس چرچ دے قریب ایک بہت بڑا درخت ہے. حاضرین محترم مکمل طور تے کئی سالہ تو خشک ہو چکیا ہے, صرف اور صرف اس دی ایک لمبی ساری ٹہنی ہے.
باقی اس دے نال کوئی چیز بھی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں اس درخت دے قریب جا کے کھڑے ہوئے، اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گویا معجزہ گویا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی اس درخت دے قریب جا کے کھڑے ہوئے، اس درخت دیاں ٹہنیاں نکلیاں، ٹہنیاں تو بعد شاخاں نکلیاں، انہاں شاخاں دے اتے پتے آئے، پھر پھل لگے، پھر پھول لگے، نالی اس درخت نے جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم ہے، ان نستورہ تو تھلے آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے آکے ہاتھ جوڑ کے سلام کردہ ہے۔ سلام عرض کرن تو بعد کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک گل آکھا منو گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسبات دے اندر سر ہلایا۔ نستورہ کی کہنا چاہنا ہے؟ نستورہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا مہربانی کرو، اپنی جڑی پیٹھ مبارک ہے اس تو ذرا پلہ ہٹاؤ، میں کچھ ویکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک تو پلہ ہٹایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیٹھ مبارک عام لوگاں والے پاسے نہیں ہے، نستورہ پھر کے پیچھے گیا، ان نے جا کے اپنی آنکھاں دے نال تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیٹھ مبارک تے ختم نبوت دا نشان ویکھیا، مہر ویکھی۔ اور نستورہ سامنے آیا، سامنے آکے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو آنکھاں دے درمیان اپنے ہونٹ رکھ کے اپنے لباں نال بوسہ لے کے ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے، آمنتو بکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تہاڈے اُتے ایمان لے کے آیا ہاں۔ پھر لوگاں نو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے لوگو چنگی طرح سن لو، ساڑھے نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جڑی بشارت دیتے سے میرے تو بعد ایک نبی آوے گا جدہ نا احمد ہوئے گا، جدہ نا محمد ہوئے گا، وہ اور نبی کوئی نہیں، وہ ای محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار یارہ سارے رال کے نعرہ مارو بھائی، جواب رال کے دیو، ہمارے ساتھ نعرہ مارو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ بند۔ میں بھی سواڈے نال اس صبح سہری کیتی ہے، ان کوئی روٹی کو نہ کھا کے آیا، تسی بھی نال تھوڑا تھوڑا تے بولو نا یارا۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کر رہے ہیں تے اپنی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دی شان بیان کر رہے ہیں۔ اگر اپنی ماں دی شان تے نہیں بول سو تے پھر کدوں بول سو یارا۔ حاضرین محترم، میسرہ نے گل نوٹ کی تھی، میسرہ نے گل نوٹ کی تھی۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام دے منڈی دی اندر داخل ہوئے۔ جدو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام دے منڈی دی اندر داخل ہوئے نے، ان حاضرین محترم لوگ تجارت کر رہے نے، جھوٹیاں قسمہ کھا رہے نے، کوئی لات دی قسم کھا رہے آئے، کوئی حبل دی قسم کھا رہے آئے، کوئی منات دی قسم کھا رہے آئے، کوئی عزہ دی قسم کھا رہے آئے، وڈے وڈے بت نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی دی اندر داخل ہوندے نے، ایک بہت بڑا تاجر ملدا ہے۔ میسرہ کو لو پچھن لگا، اے کون نے؟ میسرہ نے دسیا جنابی ابو طالب دے بھتیجے نے، عبداللہ دے بیٹے نے، نا انہاں دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی تجارت دا سامان لے کے آئے ہاں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے انہاں نو اپنی طرفوں بھیجے آئے۔ او جڑا بہت بڑا تاجر بزنس مین، او کہن لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم میں تہاڈے کولوں سارا سامان لین واسطے تیار ہاں، لیکن شرط وے تانوں لات دی عزا دی حبل دی قسم کھانی پوے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتا، اے بزنس مین ہے تاجر سن لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدی قسمہ کھا کے مال فروخت نہیں کیتا۔ اگر قسم کھاواں گا میں لات عزا حبل دی نہیں کھاواں گا، میں قسم کھاواں گا تے رب ذوالجلال دی کھاواں گا۔ لیکن میں کدی قسمہ کھا کے مال فروخت نہیں کیتا، میں قسمہ کھا کے کدی مال فروخت میسرہ کہندے نے لوگی قسمہ کھا کھا کے اپنے مال فروخت کر رہے سن، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منہ پھیریا۔ لوگاں دا حال اے سی کہ لوگ تاجرہ پچھے نسنے آئے، ادھر حال اے ہویا کہ تاجر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھے نس رہے ہیں۔ ساڑھے کولوں مال لے لو، ساڑھے کولوں مال لے لو، مال ہو گیا فروخت، مال فروخت ہو گیا۔ اس دوران جناب میسرہ رضی اللہ عنہ آخرنا ملک شام تو لے کے، ملک عرب تو لے کے، مکہ مکرمہ تو لے کے شام تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بدلاں سایہ کیتا ہویا سی، بدلی دا سایہ رہا۔ اور جدو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ملک شام تو روانہ ہوئے نا تے تاں بھی بدلی دا سایہ سی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ جدو پتہ چلیا نا قافلہ واپس آ رہا، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جڑا مکہ مکرمہ اس کا مین دروازہ سمجھ گنو، یا اپنے گھر تو تھوڑا جہا باہر صرف قافلے دا استقبال کرنے آستے آپ آئیاں دیکھنے آستے، تے آپ دی نظر پئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں تو اگے اگے پہ چل دینے۔ حاضرین محترم ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دی نظر پئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سر مبارک دی اتے دو پرندے نے، انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سر مبارک دی اتے سایہ کیتا ہویا ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے پہلے خواب یہ ویکھیا سی، حاضرین محترم ہن دل دی اندر خیال آیا اے پرندے عام پرندے نہیں نے، یقیناً اے اللہ دے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العالمین میں نو وکھانا چاہندہ ہے اے جڑے دو پرندے بظاہر نظر آ رہے نے اے یقیناً اللہ دے فرشتے نے جڑے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے سایہ کیتے ہوئے نے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ رات دا ویلا ہویا تے میسرہ نو بٹھایا کول، میسرہ جی مینو حال دس، تینو بھیجیا سی رستے دے جڑے واقعات نے تو سارے دے سارے ویکھے ہونے تے ذرا مینو دس تے سہی انہاں دی چال کے جی سی، انہاں دی رفتار کے ہو جی سی۔ اور جناب میسرہ بولے کیا کوئی سبحان اللہ۔ حاضرین محترم جناب میسرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ توانو میں کی دسا انہاں دا چلنا کمال، انہاں دا رکنا کمال، انہاں دا بولنا کمال، انہاں دا گفتگو کرنا کمال، انہاں دا معاملات کرنا کمال، انہاں دا کردار کمال، انہاں دی گفتار کمال، انہاں دی ہر چیز دے اندر کمال ہی کمال سی۔ اے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تسانے تے کے اسی انہاں دا غلام بن کے رہنا ہے۔ اے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میں تے چند قدم ہی چلے اسی، اجے چند منزلہ ہی چلے اسی، میں تے دلوں بھی انہاں دا غلام بن گیا وا، زبان نال بھی انہاں دا غلام بن گیا وا۔ اے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میں تانوں کی دساں سارے رستے دی اتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے
بدلہ نے سایہ کیتی رکھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کہن لگیاں میسرہ اور دس جناب میسرہ کہن لگے جدوں اسی ملک شام دے قریب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت دے تھلے جا کے کھڑے ہوئے۔ درخت جڑا سی سکیا ہویا سی، میں کئی سالاں تو جا رہے ہیں وہاں اس درخت نو ویکھ رہے ہیں وہاں، جدوں بھی میں گیا وہاں او کدی ہرا بھرا نہیں ویکھیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں محمد اس درخت دے کول جا کے کھڑے ہوئے نے، اس دیاں ٹہنیاں بھی نکلیاں نے، شاخاں بھی نکلیاں نے، انہاں دے اُتے پتے بھی آئے نے، پھول بھی لگے نے، پھل بھی لگے نے اور درخت لہرایا بھی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کہن لگی ہیں میسرہ اور دس۔ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ کہن لگے اے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پھر اسی مکے دی منڈی دے اندر گئے۔ مکے دی منڈی دے اندر تاجر کوئی لات دی قسم کھا رہا سی، کوئی منات دی قسم کھا رہا سی، کوئی عزہ دی قسم کھا رہا سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی کیا گیا تسی قسم کھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم نہیں کھا دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گل کہہ کے انکار کر دیتا، میں قسمہ کھا کے مال فروخت نہیں کیتا کردہ، اگر میں قسم کھانی ہوئے گی تے رب ذوالجلال دی قسم کھاواں گا جنہ دی میں پرستش نہیں کرنی، جنہ دی میں عبادت نہیں کرنی، جنہ دے نیڑے میں نہیں جانا، انہ دیاں بھلا قسمہ میں کیوں کھاواں۔ اے میسرہ ذرا اور دس۔ حاضرین محترم ہن میسرہ کہن لگے اے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا نستورہ راہب تھلے آیا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آ کے ملیا، کان دی اندر اس نے ہلکی آواز دے کوئی گل آکھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک تو چادر اتے کی تھی، وہ پیچھے گیا، اس نے جا کے پیچھے کوئی چیز ویکھے، میں نو نہیں پتہ اس نے کی ویکھیا، لیکن جدوں اگے واپس آیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متھے نو چمیا تے چم کے کیا آمنت بکا، میں تو ہڈی اتے ایمان لے کے آندہ وا۔ نال اس نے گل آکھی اے لوگو سن لو، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جس آخری نبی دی متعلق بشارتاں دے کے گئے سے، اوہ اللہ دے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کہن لگیاں اے میسرہ ہن اور کوئی چیز پچھن دی ضرورت نہیں، میری گل پوری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، چھکیا کو ہاتھ چاگے اے ہونی سمجھداری، سمجھداری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی گل آئی تے قاری صاحب نال نعرہ لایا تاجدار ختم نبوت۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ دی ایک سہیلین انہاں دا نام سی نفیسہ بنت منیہ، نفیسہ بنت منیہ۔ آپ نے انہوں نے اپنے کول بلایا، کچھ دن گزرن تو بعد اپنے کول بلا کے کیا اے نفیسہ تو میری او سہیلی میں کہ جس نال میں ہر گل کر گی نہیں ہونی ہے، ہر گل میں تیرے نال کر گی نہیں ہے، جتنے معاملات ہونے میں دل دے اندر ارادہ کیتا سی کہ میں اور شادی نہیں کرانگی، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا متاثر ہوئی ہیں اور میں جڑا خواب ویکھیا نا وہ خواب بھی بیان کیتا، ورقہ بن نوفل کو جڑی تعبیر پوچھی گئی وہ تعبیر بھی بیان کیتی، کیا میں ان اتنی متاثر ہو گئی ہاں کہ میں شادی کرنے آستے تیار ہاں، تو میری طرفوں رشتہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے جانا ہے۔ حاضرین محترم قربان جاواں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تو لوگ بچیاں دے رشتے
جا کے بچیاں آلے کو لو منگدے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق اور کردار ویکھ مکے دی رانی آکھیا وینا، آپ نو اللہ رب العالمین نے اتنے مال و دولت نال نوازیا کہ مکہ مکرمہ دے بڑے بڑے امیر لوگ انہوں نے رشتے بھیجے، آپ نے انکار کر دیتا۔ میرے نبی دے کردار تو اتنا متاثر ہوئیاں کہ اپنی سہیلی نو بھیجیا کہ تو جا کے گل کر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دی سہیلی گئی تے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ویکھو۔ آج دا کوئی نوجوان ہوئے آکھیا بھئی یارا گل ٹھیک ہے، ارباں روپے دی مالک نے تے بس ساڑی طرفوں آئی میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ساری گل بات جدوں نہ کیتی نا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں اپنے چچا جناب ابو طالب نال مشورہ کرانگا پھر جواب دے مانگا۔ نوجوان بیٹھے ہو جو کئیاں دیاں شادیاں ہو چکیاں تے کئیاں دیاں ہونیاں باقی، وڈیاں دیاں گلاں من گدا کرو، اس وچ خیر ہی خیر ہونی ہے، کدی پچھتاوا نہیں ہونا۔ وڈیاں دی گل من کے بندہ جڑا چلے نا اساں اللہ رب العالمین کدی کسی خیر تو محروم نہیں کرنا، اللہ رب العالمین اساں خیر ہی خیر عطا کرے نا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس سیرت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب دے نال مشورہ کیتا، اجازت مل گئی تے بعد باقاعدہ طور تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دوسرے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ رشتہ منگنے آستے گئے سن۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نکاح ہویا اور نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا۔ اور اگلی سیرت ویکھو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دی مقدس سیرت کی ہو جئی سی کہ آپ مکہ مکرمہ دی رئیس خاتون نے اللہ نے مال و دولت نال نوازیا ہویا وے، لیکن سیرت ویک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دی جدوں نکاح ہو چکیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نکاح دے اندر آ گئیاں، آپ نے محسوس کیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو امیری پسند نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فقیری پسند ہے۔ اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر رکھ کے عرض کیتا یا رسول اللہ میں بھی تہاڈی، میرا مال بھی تہاڈا، جتھے مرضی اس طرح خرچ کر دیو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حرم کعبہ بیٹھے ہوئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تشریف لے کے آنیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تشریف لے کے آنیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کیے ساری کائنات دے سردار نبی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ویکھیا نا میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے اور جڑی چادر مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کاندے مبارک تسی نا اعلان نبوت تو پہلے دی گل ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او مبارک چادر زمین تے بچھائی تے بچھا کے اپنی ماں دا استقبال کر کے اپنی ماں نو اس چادر تے بٹھایا۔ تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حال احوال پوچھے، پوچھیا اے میری ماں میری بہن شیمہ دا کی حال ہے؟
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بہن نے بہناں نال چنگا سلوک کیتا کرو، انہاں دے دکھ درد دے شریک ہویا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس سیرت ہے، اور او حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ نے انہاں کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئیاں، او نے کہ ایک غزوے دے اندر ایک قیدی بن کے آئیاں سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدو سامنے آئیاں نا تے اس وقت آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن وچ میں تانوں لوریاں دیندی سا تے میں آکھدی ہونی سا اللہم ابق لنا محمد، اے اللہ میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عزتاں عطا کریں، اللہ میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو شانہ عطا کریں۔ آج اللہ رب العالمین نے تانوں شانہ عطا کیتیاں، عزتاں عطا کیتیاں، میں تے قیدی بن کے تواڈے سامنے آئیاں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہن کی کہنا چاہنی ہے؟ کہا میں آزادی چاہنی ہاں۔ میرے نبی نے آزاد کیتا، بہن دروازے تو واپس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلی گئی تے لوگ مینے دین گے، خود تے برا دے کول گئی سی آزادی لے کے آ گئی، اے جڑے لوگ نال گرفتار ہوئے نے قیدی بنے نے، یا رسول اللہ انہاں نو بھی آزاد کرو۔ میرے نبی نے انہاں قیدیاں بھی آزاد کیتا، جڑا مال غنیمت آیا سی وہ بھی اپنی بہن دی وجہ تو واپس کیتا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس سیرت ہے۔ آج تے لوگ بہناں نال منہ وٹا لینے، گل کرنا گوارا نہیں۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا سی تے بہنوں دا گل ہی کدی نہیں کیتی، کلمہ نبی دا تے طریقے غیراں دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اے میری ماں میری بہن شیمہ دا کی حال ہے، کیا بیٹے ٹھیک نے؟ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے ویر دا کی حال ہے جس نے میرے نال دودھ پیتا سی، انہوں نے دسیا وہ بھی ٹھیک نے، کیا جڑے تواڈے شوہر نے حارث انہوں دا کی حال ہے؟ تے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہن لگیاں وہ بھی ٹھیک نے۔ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گزر بسر کیجی ہو رہی ہے، حالات کیسے نے؟ تے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے، کیا میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں پوچھ لیتا وے تے تاں گل کر رہی ہاں، اگر تسی نہ پوچھو آ تے پھر میں تواڈے نالے گل کوئی نہیں کرنی سی، اگر تسی نہ پوچھو آ تے پھر میں تواڈے نالے گل کوئی نہیں کرنی سی۔ 61 سالی پئی تے 61 دے اندر بکریاں بھی مر گئیاں، جڑے ساڑھے ہٹ سن وہ بھی مر گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دے کول تشریف لے کے آندے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے خدیجہ، عرض کرتیاں نے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا اے خدیجہ تینوں پتہ نہیں باہر کون آیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس دیو باہر کون آیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا باہر او میری ماں آئی ہے جس نے تینوں اے دلہا تیار کر کے دیتا ہے۔ اے میری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، جدو میں بچپن دے اندر سے اے میری او ماں ہے جیڑی اپنے بچے نو دودھ بات دی اندر پلان دی سے، میں نو دودھ پہلے پلان دی سے۔ اے خدیجہ اے میری او ماں ہے جیڑی اپنے بچیاں نو بھکا چھوڑ دین دی سے، میں نو بھکا نہیں رہن دین دی سے، میں نو رجایا کر دی سے۔ اے خدیجہ اس ماں دے میرے اتے اتنے احسانات نے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دے احسانات نو بھولنا بھی چاہواں، میں اس دے احسانات نو بھلا نہیں سکدا۔ حاضرین محترم ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جا کے سوچیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سگی ماں نہیں ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضائی ماں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انہاں نے دودھ پلایا ہے۔ اگر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں دا اتنا خیال رکھ رہے نے تے پھر سگی ماں دا تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے متعلق کی ارشاد فرماندے ہون گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے خدیجہ اس نے میرے اتے اتنے احسانات نے، اگر میں محمد انہاں دے احسانات نو بھلانا بھی چاہواں بھلا نہیں سکدا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہنا چاہندے ہو؟ اے خدیجہ 61 سالی آئی ہے میری ماں دے کول، جو کچھ سی سارے دا سارا
ختم ہو گیا ہے، انہوں نے اس وقت ضرورت ایک مال دی۔ حاضرین محترم ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ 40 بکریاں ایک اونٹ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس پیش کر دیا نے۔ یا رسول اللہ 40 بکریاں وے ایک اونٹ وے میری طرفوں اپنی اماں جان نو تحفے وچ عطا کر دیو، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے صرف تہاڈی ہی ماں نہیں، جس طرح اے تہاڈی ماں میں اسی طرح خدیجہ دی بھی یہ ماں ہی لگ دیئے، اسی طرح خدیجہ دی بھی یہ ماں ہی لگ دیئے۔ حاضرین محترم ایسی خیال رشتے ناتے آندہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ تے پھر یہ بھی گل یاد رکھو، آج اسی حقوق والے پاسے بہنے آ تے فرائض آنے آ بھی کوئی اور ہی ادا کرے۔ حقوق تے منگنے آ کہ یارا بیوی دے حقوق نے، بیوی دے حقوق بھی آنے تے تیرے ذمہ کوئی فرائض بھی آنے۔ ہاں صرف یہ نہیں کہ بیوی دے ذمہ ہی حق آنے، مرد دے ذمہ کوئی نہیں، مرد دے بھی فرائض آنے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں اتنا اعلیٰ سلوک کیتا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رویہ کیسی میں تنہوں دسیا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دی پہلی شادی وچوں 2 بیٹے ہیں، تے دوسری شادی وچوں 1 بیٹی ہے، اور تیسری شادی جیڑی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئی، اس وچوں اللہ نے 6 اولاداں عطا کی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کل اللہ رب العالمین نے 7 اولاداں عطا کی تھیاں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ دے بطن مبارک وچوں نے، باقی جڑی 6 اولاداں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دے بطن مبارک وچوں۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خیال رکھیا؟ 2 بیٹے ان پہلی شادی وچوں، ایک دا نام ہے حضرت حالہ رضی اللہ عنہ اور دوجے دا نام ہے حضرت ہند رضی اللہ عنہ۔ میں پہلے عرض کیتا جڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صورت جڑا نقشہ بیان کیتا جانا، اے جڑی حدیث ملنی اے حضرت ہند رضی اللہ عنہ دی روایتوں ملنی، اتنی محبت۔ اور حضرت ہند رضی اللہ عنہ کو لوگ کسی پوچھے سی تسی بڑے خوش ہو، بڑے باپ تے دنیا تو پردہ کر گئے، ماں دے نال آئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، خوش ہو یا نہ خوش ہو؟ آپ جواب دیتا سی میں بڑا خوش ہاں، میں بڑا خوش ہاں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کس طرح؟ انہوں نے کہا جس دا ویر سیدنا علی شیر خدا ہوئے، جس دی بہن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہوئے، اور جس دی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوئن، اور جنہ دے بابا والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئن، بلا وہ خوش نہیں ہوئے گا تے اور کی ہوئے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بن کے انہوں دی کفالت کی تھی، انہوں دا خیال رکھیا۔ اے نہیں آکھا کہ پچھی شادی چو تیرے بیٹے ہیں تے تو جانتے اس دا پیو جانے وہ پردہ کر گیا تے پھر اس دا خاندان جانے، نہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہاں رشتیاں دا خیال کیتا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک آرام کر رہے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے حجرے تے حضرت حالہ رضی اللہ عنہ مسجد دے اندر آنے نے، حجرہ جڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نا وہ بالکل مسجد نبوی دے نال سی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جڑا حجرہ ہے، تے حضرت حالہ رضی اللہ عنہ آ کے صرف اتنی گل کیتی، پوچھیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نے، یا انہوں نے کوئی گل کیتی بس۔ حاضرین محترم او بارگاہ کہ جس بارگاہ وچ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بالکل خاموش ہو کے آنے، انہاں تے نہیں پتا سی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے وچ آرام پہ کر دیں، انہاں دے مسجد جا کے پوچھیا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو گل سنی نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دی وفات ہو چکی، اس تو بعد دی گل ہے، جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا، میرے نبی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے حجرے وچوں اٹھ کے جدو باہر آن لگے نا، تے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جا رہے ہو؟ تے میرے نبی نے 3 باری آکھیا میرا پتر آیا وے، میرا پتر آیا وے، میرا پتر آیا وے۔
اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حالہ رضی اللہ عنہ نو اپنے سینے نہ لا کے 3 واری آکھیا حالہ 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 کی مطلب میرے نبی نے محبت دا اظہار کیتا. بے پناہ محبت ایک پاسوں نہیں ہونی، 2 پاسوں ہونی ہونی. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اتنا خیال رکھیا کر دی. حاضرین محترم، جدوں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حضرت جبرائیل علیہ السلام، بس یہ آخری گل سن گے نو قسمت. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا دے اندر تشریف لے کے آئے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے پہلی وحی نازل ہوئی نا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پریشان ہوئے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے پہلی مرتبہ قرآن تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل کیتا سی. حاضرین محترم، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اسی یہ قرآن پہاڑاں تے نازل کر دے، پہاڑ خشیت دی وجہ دے نال، خوف دی وجہ دے نال ریزہ ریزہ ہو جاندے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آندے نے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلیاں 5 آیتاں سورہ علق دیاں آ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے پڑھ دے نے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حاضرین محترم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں رب العالمین دا پاک کلام سنیا، پہلی وحی نازل ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے خدیجہ زملونی زملونی، مینوں کمبل اڑا دے، مینوں کمبل اڑا دے. نالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی کیا خشیتو علی نفسی، میں نو اپنی جان دے متعلق خطرہ ہے. حالین محترم ہے، ایسی حالات دے اندر عورتاں پریشان ہو جاندیاں نے، لیکن ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تسلی دیتے، اور تسلی بھی کمال دی دیتی. ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کہن لگیاں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. نالی فرمایا انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ہرگز ایجا نہیں ہو سکتا، اللہ دی قسم اللہ رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں کدی بھی رسوا نہیں کرے گا. پھر اگی گل کی کیوں نہیں رسوا کرے گا؟ پھر آپ دے کمالات بیان کیتے، آپ دا سونا جا اخلاق بیان کیتا، آپ دا سونا جا کردار بیان کیتا. آپ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکا لتصل الرحم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی تے صلہ رحمی کرنے ہو، تسی صلہ رحمی کرنے ہو. میں وتحمل الکل، تسی محتاجاں آستے کمانے ہو، تسی محتاجاں آستے بلکہ تسی بے کساں دا بوجھ چاہنے ہو، جڑے اپنا بوجھ نہیں چاہ سکتے تسی انہاں دا بوجھ چاہنے ہو. نال کیا وتکسب المعدوم،
جڑے کمانی اگنے محتاج نے ضعیف نے کمزور نے تسی انہاں واسطے کمانے ہو وَتَقْرِ الضَّعِیف مہمان آ جائے تے تسی اس دی خوب مہمان نوازی کر دے ہو نال کیا وَتَعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ سچ دے رستے دے اندر حق دے رستے دے اندر تواڈے ہوتے جتنیاں بھی مصیبتاں آندیاں نے پریشانیاں آندیاں نے تسی انہاں برداشت کرنے ہو 10 رمضان المبارک حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک ہے اور حاضرین محترم حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ جنت المعلا دے اندر آپ رضی اللہ عنہ دا مزار مبارک قبر مبارک جنت المعلا دے اندر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر انور دے اندر اتاریا سی یا جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک خود اترے ہو سن تے میرا تے وجدان آکھنا جنت بھی جھک جھک کے سلام کیتا ہو سی دا رمضان المبارک حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک ہے انہاں دہاڑیاں یاد رکھو رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین اساں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اور اصحاب دعا نال سچی سچی محبت کرن دی